اور اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن پاک لکھنے کی الحمدللہ سعادت ہی نہیں بخشی، بلکہ حرم کعبہ میں جب میں عمرہ کرنے گئی 35 سے زائد ممالک میں اپنا کام جو ہے وہ ورچولی ڈسپلے کر چکی ہوں، اور 400 کے قریب جو ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈ، سرٹیفکیٹس اور میڈلز جو ہیں وہ مجھے مل چکے ہیں۔ کعبہ کے ساتھ حصہ ہے، وہاں پہ میں نے الحمدللہ دوسری دفعہ جو اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھا۔ پہلی وحی نازل ہوئی تھی، وہیں پر ہی بیٹھ کر میں نے الحمدللہ وہی ابتدائی آیات جو ہیں وہ لکھی اور قرآن پاک کا اس کو حصہ بنایا۔ جب میں نے پہلا قرآن پاک لکھا تھا تو ابتدا میں 1 مہینے میں بھی میں نے ایک پارہ لکھا۔ رمضان المبارک کا خاص برکت ہے کہ اس ماہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرماتے ہیں کہ جو میں پورے سال میں کام نہیں کرتی، وہ اللہ تعالیٰ اس ایک ماہ میں مجھے وہ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں کہ ریاض الجنہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت بخشی کہ میں نے وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ قرآن پاک لکھا۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں اقرا لیاقت۔ آپ لوگ جانتے ہیں میں آپ لوگوں کے لیے آتی ہوں کچھ نہ کچھ مونٹریٹ، کچھ نہ کچھ نیا۔ آج بھی میرے ساتھ بڑی ہی دلچسپ کہانی موجود ہے۔ ہر انسان زندگی میں مختلف شوق رکھتا ہے، کسی کو گھوڑا پالنے کا شوق ہے تو کسی کو کوئی کام کرنے کا شوق ہے، لیکن اسلامی ٹچ دینا، اسلامی کیلیگرافی کرنا، کیلیگرافی میں بھی مختلف قسم کی نوعیت کی چیزیں بنتی ہیں۔ لیکن پاکستان کی واحد لڑکی جس نے 2 دفعہ قرآن پاک کو کمپلیٹ کیا، اور ماشاءاللہ حرم کعبہ میں ان کے جو ہے وہ قرآن پاک آج بھی موجود ہیں اور نیشنلی اور انٹرنیشنلی ایوارڈ یافتہ ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں امارہ افشین، جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ میں ان سے بات کروں گی اور ان سے جانوں گی کہ ان کی یہ کہانی کس طرح سے شروع ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسی اللہ ہیں آپ؟ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ امارہ اپنے بارے میں بتائیں۔ الحمدللہ میں نے اپنے ہاتھ سے 2 قرآن پاک لکھے ہیں۔ پہلا قرآن پاک میں نے 1 سال کے عرصے میں مکمل کیا، اور دوسرا قرآن پاک الحمدللہ میں نے 7 ماہ کے عرصے میں مکمل کیا، اور اب میں تیسرا قرآن پاک بھی اپنے ہاتھ سے لکھ رہی ہوں، جو کہ ٹرکش اور پرشین آرٹ کے ساتھ لکھ رہی ہوں، اور اس میں ہر پیج کے جو ڈیزائن ورک ہے اس میں ایک خاص ٹیکنیک اور تھاٹ کے تحت وہ بنایا جا رہا ہے الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن پاک لکھنے کی الحمدللہ سعادت ہی نہیں بخشی، بلکہ حرم کعبہ میں جب میں عمرہ کرنے گئی تو وہاں پر بیٹھ کے میں نے اپنے قرآن پاک کے بہت سے حصے جو ہیں وہاں پر بیٹھ کر لکھے الحمدللہ، جس میں مسجد الحرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دفعہ جب میں عمرہ کرنے گئی تو الحمدللہ میں نے ریاض الجنہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت بخشی کہ میں نے وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ قرآن پاک لکھا۔ حتیم کے اندر میں نے الحمدللہ، جو کہ خانہ کعبہ کے ساتھ حصہ ہے، وہاں پہ میں نے الحمدللہ دوسری دفعہ جو اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھا۔ اور بہت سی ایسی جگہ جیسے طائف، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے تھے، اس جگہ پر بیٹھ کر جو ہے میں نے قرآن پاک لکھا۔ غار حرا جہاں پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی، وہیں پر ہی بیٹھ کر میں نے الحمدللہ وہی ابتدائی آیات جو ہیں وہ لکھی اور قرآن پاک کا اس کو حصہ بنایا الحمدللہ۔ ہمارا مجھے یہ بتائیں کہ یہ سفر آپ کا کیسے شروع ہوا؟ بچپن سے شوق تھا یا کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا جس کے بعد آپ نے کیلیگرافی سٹارٹ کی؟ بچپن سے ہی تھا، میں اللہ تعالیٰ کے نام مختلف انداز سے لکھتی تھی، لیکن اس وقت مجھے سمجھ نہیں تھی کہ اس کو خطاطی کہتے ہیں، تو اس لیے اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیا اور اپنی اسٹڈیز پر ہی فوکس کیا۔ جب میں نے اپنی اسٹڈیز سے فارغ ہوئی تو پھر میں نے جو ہے وہ پتہ نہیں ایک دم سے مجھے تھا کہ میں قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھوں، اور اس سلسلے میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی، اور انہوں نے مجھے بھرپور جو ہے وہ سپورٹ کیا اس حوالے سے۔ ہر قدم پر، ہر طرح سے، جہاں جہاں مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت پیش آتی تھی، میرے گھر والوں نے مجھے سپورٹ کیا، اور اسی سے پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک قرآن پاک لکھا، دوسرا لکھا، اب الحمدللہ تیسرا لکھ رہی ہوں۔ اور یہ علم جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، اس کو میں نے صرف، اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ اس کو اپنی ذات تک محدود نہیں کیا، بلکہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے میں نے خواتین کو یہ علم سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی الحمدللہ۔ ہمارا جب آپ کو یہ احساس ہوا کہ آپ بچپن میں یہ آیات لکھتی تھیں تو ابھی آپ بڑی ہو گئی ہیں، آپ کو قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھنا چاہیے، تو آپ نے کیا باقاعدہ کسی انسٹیٹیوٹ سے سیکھا یا خود سے ہی جو لکھ رہی تھی اسی میں آپ نے جو ہے اسی کو ہی نکھارا اور اسی کو ہی پھر آپ انٹرنیشنلی لے گئی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صلاحیت دی ہے، اس کو کہتے ہیں خدا داد صلاحیت سے الحمدللہ نوازا تھا، اس لیے میں نے کسی استاد سے جو ہے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن نہیں لیا، بس یہ کہ پھر سیلف ٹاٹ جو ہوتا ہے، مختلف اساتذہ اکرام کے یوٹیوب پہ ٹیوٹوریلز ہوتے تھے، ان کو میں دیکھتی تھی، مختلف کتابیں جو ہیں وہ پھر میں نے خود سے پڑھنا شروع کر دی۔
پھر مجھے جا کے اندازہ ہوا کہ یہ جو خطاطی ہے اس کے بھی مختلف انداز ہے، جیسے پڑھنے کے مختلف انداز ہے، اس کو لکھنے کے بھی مختلف انداز ہے۔ پھر اس پر جو ہے وہ کام جو ہے وہ اسٹارٹ کیا کہ اس کو کروں، اچھے سے پریکٹس کرنی شروع کی الحمدللہ۔ پھر آہستہ آہستہ پھر میں نے جو ہے اس کو سکھانا بھی شروع کیا الحمدللہ۔ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ روزانہ آپ کتنا وقت نکالتی ہیں اپنی کیلی گرافی کے لیے؟ جب ابتدائی میں پہلے قرآن پاک کی بات بتاتی ہوں، جب میں نے پہلا قرآن پاک لکھا تھا تو ابتدا میں 1 مہینے میں بھی میں نے ایک پارہ لکھا، پھر ایک وقت آیا کہ میں نے 2 دن میں بھی ایک پارہ کو مکمل کیا، تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اسپیڈ الحمدللہ پریکٹس میں ایک سمن بالکل۔ اور رمضان المبارک کا خاص برکت ہے کہ اس ماہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرماتے ہیں کہ جو میں پورے سال میں کام نہیں کرتی، وہ اللہ تعالیٰ اس ایک ماہ میں مجھے وہ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں کہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ دینی تعلیم آپ نے ماشاءاللہ حاصل کی، دینی کام بھی کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات سے بھی آپ تعلق رکھتی ہیں یا اس سے بالکل کٹ ہو گئی ہیں؟ نہیں، یہ چیز نہیں ہوتی کہ جب آپ دین کے ساتھ منسلک ہوتے ہو یا دین کو اپناتے ہو تو پھر آپ دنیا سے کٹ۔ اکثر میں ہمارا جو دین ہے یہ دونوں انتہاؤں کو جوڑنے کے لیے، ایک دنیا کو بھی اور آخرت کو، یہ ہمیں ساتھ جو ہے وہ جوڑتا ہے دین۔ تو یہ چیز غلط ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ دین اگر اختیار کر لیا تو ہم دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ابھی تک کہاں کہاں پر آپ کے کام کو سراہا جا چکا ہے؟ پاکستان میں بھی اور نیشنلی انٹرنیشنلی لیول پہ کہاں کہاں تک آپ کا جو یہ کام ہے اور آپ کا پیغام ہے جو پہنچا ہے؟ الحمدللہ 35 سے زائد ممالک میں اپنا کام جو ہے وہ ورچولی ڈسپلے کر چکی ہوں، اور 400 کے قریب جو ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈ، سرٹیفکیٹس اور میڈلز جو ہیں وہ مجھے مل چکے ہیں الحمدللہ۔ آپ کے مستقبل کے کیا پلانز ہیں؟ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرا یہی ارادہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا ادارہ، میں نے اللہ سے دعا کی ہے مسجد الحرام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر کہ میں ایک ایسا ادارہ بناؤں جس میں تمام دنیا کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آ کر وہ خطاطی سیکھیں، اور جس سے نہ صرف ہمارے ملک پاکستان کا پازیٹیو امیج جو ہے وہ دنیا کے سامنے جائے، بلکہ ہمارے اسلام کا جو امیج ہے پازیٹیو وہ بھی دنیا کے سامنے آئے۔ اسلاموفوبیا کو ختم کرنے میں آپ کا جو ہے کردار بڑا اہم ہے۔ میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ جب یہ خطاطی کرتی ہیں تو کئی دفعہ کوئی آیت لکھ رہی ہوتی ہیں، کچھ لکھ رہی ہوتی ہیں، تو کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس کے بعد بڑا مشکل ہو جاتا ہے، انسان ڈسہارٹ ہو جاتا ہے کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس طرح کی جب سچویشن آتی ہے تو آپ اس کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں؟ الحمدللہ کبھی ایسی سچویشن نہیں آئی کہ میں کہوں کہ اگر میں نے کوئی کام کیا ہے تو اس میں میں ڈسہارٹ ہوئی ہوں، بلکہ جب میں قرآن لکھنے کا یا خطاطی کرنے کا آغاز کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر، تو الحمدللہ مجھے اتنا سکون روحانی طور پر محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور اتنی مجھے پازیٹیوٹی اس ٹائم پہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے اپنے ارد گرد کہ نیگیٹیوٹی جو ہے اس کو میں فیل نہیں کر پاتی الحمدللہ۔ والدین کا رسپانس کیسا ہے آپ کے ساتھ؟ یہ میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک جیسی نعمت سے نوازا ہے کہ میں اس کو اپنے ہاتھ سے لکھ لوں، تو میرے لیے یہ اور نعمت ہے کہ مجھے ایسی فیملی سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کہ جنہوں نے مجھے ہر قدم پر جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے۔ بعض اوقات میں کبھی کسی کام سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کروں تو میرے والدین جو وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کرو اور یہاں پر بھی اپنا کام لے کر جاؤ، تاکہ دنیا میں جو ہے وہ ایک مثال بنے کہ اسلام کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے بھی دنیا میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ ہمارا۔ جزاک اللہ خیر۔ جس وقت میرے ساتھ موجود تھی ہمارا افشین صاحبہ، جو کہ قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھنے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ کیلی گرافی اور خطاطی میں اپنا نام بنا چکی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں آپ دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ اگر دینی معاملات میں بھی آگے بڑھیں تو آپ اپنے والدین کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ اپنے دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ جن کے بچے اس طرح کا شوق رکھتے ہیں، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سپورٹ کریں تاکہ وہ دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ دینی معاملات میں بھی ان کا نام روشن کر سکیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔